وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ یہ وعدہ فرما رہے تھے کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تمہیں ملے گا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے جس میں مشقت نہ ہو، کوئی کانٹا جو ہے وہ نہ چبھے، اللہ تبارک و تعالی حق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے کلمات کے ساتھ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹنا چاہتے ہیں تاکہ حق کا اثبات ہو جائے اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے، اگرچہ مجرم لوگ جو ہے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور بڑی فضیلت والا ہے، جہاں پہ نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسانوں کے گناہوں کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، انسان کے درجات جو ہے وہ بلند کیے جاتے ہیں، اور ایک روحانی روح افزا جو ہے وہ منظر ہوتا ہے جس میں آہوں میں، سسکیوں میں اللہ کے سامنے انسان گریہ زاری کرتا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا روح پرور ماحول ہوتا ہے جو پورے سال میں انسان کو میسر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی، مغفرت کا اعلان اور جنت کا داخلہ اور جہنم سے آزادی، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے روک رکھا ہے ان سے دور رہنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، وہ اس طرح کے ماحول سے خوب جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی یقیناً نیکیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی برائیاں اور گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، اور درجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے، اور جہنم سے آزادی کا اعلان مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، روزہ جھوٹ بولنے والوں کا کوئی روزہ نہیں، روزہ بے نماز آدمی کا کوئی روزہ نہیں، روزہ بہن بھائیوں کے اوپر زیادتی کرنے والے کا کوئی روزہ نہیں، روزہ اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا کوئی روزہ نہیں، وہ والدین جو اپنی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں ان کا کوئی روزہ نہیں، وہ لوگ جو لوگوں کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں ان کا کوئی روزہ نہیں، وہ لوگ جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں ان کا کوئی روزہ نہیں، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لاٹریاں نکالتے ہیں، ان کا کوئی روزہ نہیں۔ الغرض اس طرح کے بے شمار کام کرنے والے لوگ، ان کا کوئی روزہ نہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہو تو ذرہ برابر بھی برائی کرتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کے جسم میں کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جائے۔ روزہ تو ہمیں کہتا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزے کے اندر انسان پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں گرنے دیتا، اس لیے کہ دنیا کے لوگوں کو نہیں معلوم، میرے رب کو معلوم ہے، اگر میں نے جان بوجھ کے پانی کا قطرہ گرا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر بے ایمانی، ہر دھوکہ، ہر فراڈ اور ہر معصیت اور نافرمانی کا کام کرتے وقت اگر انسان کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے اور اللہ کی طرف توجہ جو ہے وہ مبذول نہیں ہوتی ہے تو ایسے آدمی کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ اس کے دل میں تقویٰ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ روزہ تقویٰ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔
ایک آدمی کو نماز کی پرواہ کوئی نہیں، سویا رہتا ہے، نماز گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ جا کر پڑھتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی کوئی نماز نہیں۔ میں نے پہلے کہا، غیبتیں، چغلیاں اور بہتان درازیاں اور الزام تراشیاں کرنے والے، لوگوں پہ زیادتیاں کرنے والے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ مال و دولت یہیں پہ رہ جانا ہے، یہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد یہیں پہ رہ جانا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ جانا ہے۔ جس میں اللہ کا ڈر موجود ہے ان کے لیے جنت کی بشارتیں، ان کے لیے انعامات ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، بڑی بشارتوں والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اسی بندے کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے وہ موجود ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کے انعامات اور اس کی نوازشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا تھا، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جسے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن کہا جاتا ہے، جس میں اسلام کو عظیم اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی اور کافروں کو ذلیل و خوار کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا، اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ مسلمان اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی اتار دیتے ہیں، اور وہ مٹھی بھر مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مضبوط دشمن کے پر خچے اڑا دیتے ہیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ان کو نیست و معبود کر دیتے ہیں، اور دنیا کو سبق دے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی اگر یہ مومن بن جائیں، اگر یہ واقعی ایماندار بن جائیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، روزہ جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ احساس پیدا ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دکھایا وہ 17 رمضان کا دن تھا، بدر کا دن تھا، غزوہ بدر۔ مسلمان کمزوری کے عالم میں اپنا علاقہ، اپنا مال و دولت، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنا سب کچھ لٹا کر ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے۔ 1 سال گزرا تھا، دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا، مسلمانوں کا سب کچھ لٹ گیا، گھر بار لوٹ لیا گیا، مال و دولت جو تجارت خود کی تھی اور پیسہ خود کمایا تھا وہ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ بچے چھین لیے گئے، اور حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ بورے اور ٹاٹ میں بند ہو کر اپنا سطر ڈھانپ کر مسلمان ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ پہنچے، اور وہاں پہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہی مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان جو ہے وہ کر رہا تھا، اور اس کے پاس تقریباً 1000 سے زیادہ جو ہے وہ اونٹ تھے، 1000 کے قریب اونٹ تھے اس قافلے میں، اور 50,000 دینار تھا سونا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں 6.5 من سونا، تقریباً 6.5 من سونا اس کے پاس جو ہے وہ موجود تھا، اور حفاظت کے اوپر صرف 40 بندے موجود تھے۔ قافلے میں صرف 40 افراد تھے جو اس مال و دولت کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جانا کہ یہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے، جس طریقے سے دشمن نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آج ان سے کچھ نہ کچھ بدلہ جو ہے وہ چکایا جا سکتا ہے، چنانچہ اس قافلے کو جو ہے وہ لوٹ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا چلو چلیں، کچھ صحابہ کرام تیار ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 313 کے قریب تھی، اور 86 کے قریب مہاجرین تھے، اور باقی 200 سے زائد انصار تھے۔ مہاجرین کی تعداد بہت کم اور انصار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ صرف 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس موجود تھے، اور 70 اونٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس موجود تھے۔ 313 بدر تقریباً مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مدینہ سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ، آپ اندازہ لگائیے، 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے، اور سفر کرنا ہے تو ایک اونٹ کے اوپر ایک بندہ سفر کرتا ہے، بیٹھتا ہے، سواری کرتا ہے، وہ اونٹ چلتا ہے آسانی سے، 2-3 بندے بیٹھ جائیں تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرثد بن ابی مرثد،
یہ 3 افراد تھے جو ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نیچے اتر گئے۔ حضرت علی اور مرثد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ نیچے اتریے، آپ سوار رہیے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ قربان جائیے، یہ ہے جذبہ ایمان۔ ایمان کا جذبہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر صورت میں انسان کے دل میں موجود ہونا چاہیے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے۔ میرے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا وقار ہونا چاہیے، اس کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ ایمان، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن جب ہم آپ خود اپنی جانوں کے دشمن بن جائیں، نفرت کریں اپنے بھائی سے، اس کو لوٹ جان کھانا چاہیں اور اسے قتل کر دینا چاہیں، اسے ہلاک کر دینا چاہیں، اس کے خلاف جادو ٹونے کریں، تو دشمن کو تو ضرورت نہیں ہے ہمیں مارنے کی، دشمن تو پھر ہمیں ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے۔ قربان جائیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ آپ نے کہا علی، مرثد، تم ثواب لینا چاہتے ہو اور اپنے نبی کو ثواب سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ جب میں سوار ہوں گا اور تم پیدل چلو گے، تمہیں تو اجر ملے گا، تو میرا اجر کہاں جائے گا؟ جب تم سوار ہو جاؤ گے تو میں پیدل چلوں گا تو مجھے بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا، مجھے اجر سے محروم نہ کیجئے، لہٰذا اپنی باری پہ تم بھی سوار ہو جائے۔ اور یہاں کیا ہے؟ لوٹ مار، بھاگو، یہ دوسرے کو دھکا دے دو، پیچھے ہٹا دو، یہ حصہ جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، یہ میرا ہے نہیں ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ یہ افراتفری اور یہ لوٹ مار، یہ مسلمان کو بتلاتی ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کا جو معنی ہے، ایمان کا جو معنی ہے، مسلمان نے سمجھا ہی نہیں۔ مسلمان صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ تھا۔ کتنی شاندار مثالیں ہیں۔ میرے بھائی، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، میں طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، یہ میرا مال ہے، آدھا مال تم لے لو۔ یہ قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ اور یہاں پہ 1 روپیہ، تو میرا سگا بھائی ہے، میرا مار کر دکھا کیسے مارتا ہے، تیری لاش کے ٹکڑے نہ کر دوں تو پھر کہنا، تو یہاں سے زندہ بچ کر کیسے چلا جائے گا؟ 1 روپے کی خاطر انسان جو ہے وہ بھائی بہن کا رشتہ، خونی رشتہ جو ہے وہ کاٹ کر پھینک دیتا ہے، جبکہ اسلام کا رشتہ تو ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ جب تک یہ جذبہ ہم میں پیدا نہیں ہوگا، دشمن ہمارے اوپر وار کرتا چلا جائے گا اور ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا اور ہم مارے کھاتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ اور یہ بدر کا واقعہ، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہونا چاہیے، محبت پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ یہی سکھاتا ہے۔ افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، مساوات کی شکل میں، ہر وقت ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آسمان سے کیسے نازل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ 313 صحابہ کرام قافلہ لوٹنے کے لیے چلے۔ ابو سفیان بڑا ہوشیار تھا، بڑا تیز ترار تھا، چالاک تھا، اسے خبر ہو گئی۔ اس نے ایک تو کام کیا، کچھ بندے بھگا دیے تیزی سے، جاؤ مکہ پہنچو اور مکہ والوں سے جا کر کہو مدینہ والوں نے تمہارے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے جا کر جو ہے وہ زور شور سے اعلان کیا، وہ تیار ہو کر وہ بھی بھاگ نکلے۔ اور ادھر سے ابو سفیان نے راستہ بدلا اور جو راستہ معروف تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ نکل گیا، اور قافلہ خاموشی سے بچ کر جو ہے وہ چلا گیا، اس کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اب انتظار کر رہے تھے، ادھر کافر جو ہے وہ نکلے، 300 نہیں، 313 نہیں بلکہ 1300 کی تعداد، 1300 کی تعداد میں، اور ان کے پاس 100 گھوڑے، ہر بندے کے پاس زرہ، نیزہ، تلوار جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ موجود ہے، اور اونٹوں کی کوئی تعداد ہی نہیں۔ اتنے زیادہ اونٹ کہ تاریخ میں لکھا ہے ہر روز وہ سفر میں ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ نکلا مکہ سے مسلمانوں کا سے بدلہ لینے کے لیے، تو درمیان سے جس وقت خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا ہے، تو 300 بندے بنو زہرہ کے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اب لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا قافلہ آ گیا ہے، لہذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ 300 بندے علیحدہ ہو گئے۔ ابو جہل جو تھا وہ ڈٹ گیا،
کہ نہیں، اگر ہم لڑائی نہ کر سکے تو وہاں بدر کے میدان پہ جا کر ٹھہریں گے، وہاں پہ شراب پئیں گے، وہاں پہ ناچ گانے کی محفل لگے گی اور جشن منائیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے اور مسلمانوں کو بتلائیں گے کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ یہ 100,000 بندہ جو ہے وہ روانہ ہوا اور اپنے ساتھ تمام ساز و سامان تھا اور بدر کے مقام پر جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ دشمن جو ہے وہ مقابلے کے لیے آ گیا ہے تو آپ نے واپس پلٹنا بھی مناسب نہ سمجھا، لیکن پریشان کن صورتحال یہ تھی کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی کے پاس زرہ تھی اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھی، خالی ہاتھ ہی آ گئے تھے۔ اور گھوڑے اور اونٹوں کا ماجرا تو میں نے پیچھے ذکر کر دیا۔ تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے کہیں انکار نہ کر دیں کہ یا رسول اللہ ہم تو لڑنے کے لیے آیا، دشمن تو بہت طاقتور ہے، وہ بڑی تیاری سے آیا، تو یہاں پہ کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال صحابہ کے سامنے رکھی اور کہا صحابہ مجھے مشورہ دو، واپس چلنا ہے یا کہ دشمن سے ٹکرانا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے سب سے پہلے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے، جہاں جہاں پہ آپ کا خون کا پانی کا پسینے کا قطرہ جو ہے وہ گرے گا وہاں پہ ہمارا انشاءاللہ خون کا قطرہ جو ہے وہ گرے گا، آپ آگے قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مکمل تائید کی۔ پھر عمر کھڑے ہوئے، عمر نے بھی تائید کی، آپ نے کہا صحابہ مجھے مشورہ دو۔ پھر مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خوب جوشیلی تقریر کی اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ مر مٹنے کا عزم کیا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، ان کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم جا کر لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کھیر مل جانی چاہیے، ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ کہا ہم نہیں کہیں گے، یا رسول اللہ آپ جدھر لے کر جانا چاہتے ہم جانے کے لیے تیار۔ آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر صحابہ سے کہا صحابہ مجھے مشورہ دو، اس لیے کہ یہ 3 بندے تینوں کے تینوں مہاجرین میں سے، ابو بکر بھی، عمر بھی اور مقداد بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں مہاجر تھے، وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، تو نبی کے ساتھ تھے، انہوں نے تو ساتھ دینا ہی دینا تھا۔ مقصود انصار تھے کہ ان لوگوں نے مدینہ میں رہ کر مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، مدینہ سے باہر نکل کر مدد کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا ان لوگوں کی طرف سے پیغام چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے؟ حضرت سعد ابن معاذ حضرت انصار کے جو سردار تھے ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قصد کریں، ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی خوب تقریر کی اور کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کو مکہ سے لے کر آئے ہیں اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور ایمان لائے ہیں، اور ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ کی مدد کریں گے اور مدد کریں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے عہد و پیمان آپ کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، آپ جدھر کو بڑھنا چاہیں قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر کودنے کا حکم دے دے تو ہم سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے بھی تیار۔ آپ کا چہرہ ان کی بات سے کھل اٹھا کہ مہاجرین بھی ساتھ ہیں، انصار بھی ساتھ ہیں، چلیے الحمدللہ۔ اس وقت آپ کی خوشی کا ٹھکانہ جو ہے وہ نہ رہا جب انصار اور مہاجرین دونوں نے حمایت کی، چنانچہ آپ آگے بڑھے اور لشکر کی صفیں جو ہے وہ سیدھی کی، اور پھر جو ہے صفیں سیدھی کرنے کے بعد رات کو جانماز پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اسراء اور معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں ہی آپ کو ساری کائنات کے مناظر جو ہے وہ دکھا دی، اپنی قدرت کی مناظر جو ہے وہ دکھا دی، اپنی پاور کا کچھ اظہار دکھا دیا کہ رات کے معمولی سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمان، اور پھر اللہ سے ملاقات، پھر جنت جہنم کی سیر، اور سارا معاملہ جو ہے وہ دکھا دیا اور کہا گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بندوں کو جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب کچھ مناظر دیکھے ہوئے تھے، ایمان مضبوط ہو چکا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کو ترک نہیں کیا، اللہ پہ توکل کرنے اور بھروسہ کرنے کو ترک نہیں کیا، بھروسہ بھی کیا اور دعا مانگی، اور رو رو کر دعا مانگی۔ ہمیں تو چند پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو نماز بھی بھول جاتی ہے،
بھئی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، میرے پاس سواریاں 2 موجود ہیں، میرے پاس فیملی ہے، نوکر چاکر ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ساری میری چیزیں جو ہے وہ بالکل اوکے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب تک اللہ کی طرف سے اوکے نہیں ہوتی کچھ بھی اوکے نہیں ہوتا۔ جب اسباب موجود ہوں تب بھی اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور جب اسباب موجود نہ ہوں تب بھی اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ ساری رات آپ جانماز پہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ یہ مٹھی بھر تیرے بندے، یہ چند مسلمان آج اگر یہ ہلاک ہو گئے، لا توبت بعد الیوم ابدا، آج کے بعد پھر تیری روئے زمین پر عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ ان کی مدد فرما۔ اگر آج تیری مدد نہ آئی تو یا اللہ یہ تیری زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ساری رات رو رو کر گریہ زاری کرتے رہے، رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ روتے روتے آپ کی چادر جو کندھے پر تھی وہ نیچے گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھا کر کندھے پہ رکھی، نیچے لباس نہیں تھا، چادر اوپر والی جو اوپر پہنی جاتی ہے وہ لباس تھا، وہ قمیص کی جگہ پہ تھی، وہ قمیص گویا کہ آپ کی گر گئی اور اتر گئی۔ ابوبکر صدیق نے وہ اتار کر آپ کے جسم پہ ڈالی اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، مجھے امید ہے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے، امید بھی ہے کہ اللہ اپنی مدد ضرور نازل کرے گا، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ سے دعا کی اور بار بار دعا کی اور یقین کے ساتھ کی اور گریہ زاری کے ساتھ دعا کی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمیں جب سب چیزیں ملتی ہیں تو دعا کرتے ہی نہیں، رونا آتا ہی نہیں ہے۔ جب جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے ایک دفعہ دعا کر کے انسان کہتا بس میں نے تو دعا کر لی، کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ یہ تو ایک سجدہ ہے جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے ماتھا ٹیک کر زمین پہ پڑا رہے، مانگتا ہی رہے، پھر جب میرا وقت آتا تو میں اپنے بندے کی جو ہے وہ مدد کرتا ہوں۔ تو کہا ایک سجدے سے اور ایک دعا سے کچھ نہیں بنتا، مانگیے، خوب مانگیے، مانگتے رہیے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کیسے نازل ہوتی۔ بہرحال آپ نے دعا مانگی، صفے سیدھی کی، ادھر سے دشمن بھی سامنے آیا، بے شمار واقعات ہیں، وقت تھوڑا میں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں۔ دشمن آمنے سامنے ہوا، ایک اسود نامی آدمی تھا مخزومی، اسود بن اسود المخزومی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ دے دیا پانی کا وہاں پہ بدر میں، اس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہ اسود نامی آدمی جو ہے وہ کافروں میں سے تھا، وہ کہنے لگا میں قسم اٹھا کے کہا مجھے فلاں چیز کی قسم ہے میں اس چشمے سے پانی ضرور پی کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور کنویں چشمے کی طرف بڑھا، آگے سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی، پھر اس کے بعد دوسرا وار کیا، اس کی گردن اڑا دی۔ یہ پہلا آدمی تھا جو کافروں کا جہنم جو ہے وہ رسید ہوا۔ پھر اس کے بعد 3 کافروں کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید، جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچاؤں کے بیٹے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ مقابلے میں آئے اور انہوں نے کہا آؤ ہمارے مقابلے میں۔ 3 انصار جو ہے ان کے مقابلے میں نکلے، تو وہ کافر کہنے لگے انصار کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہمارا تو اپنے بھائیوں کو مہاجرین کے ساتھ مقابلہ، جو مکہ سے آئے وہ نکلو۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین کی طرف اشارہ کیا تو امیر حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نکلے۔ یہ 3 بندے نکلے، تینوں نے آپس میں مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے بھی اپنے ساتھی کو جہنم رسید کر دیا، امیر حمزہ نے بھی اپنے ساتھی کو جہنم رسید کر دیا، عبیدہ جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اسی اثناء میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکے تھے، انہوں نے اس کے مقابل کو بھی گردن اڑا دی۔ یہ 3 اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ جہنم رسید کر دیے۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، دشمن کی طرف سے حملے ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے حملے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نازل ہوئی، آسمان کے فرشتے جو ہے وہ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ لڑتے رہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کئی مواقع پہ ایسا آیا کہ میں آگے بڑھا اور دشمن کو تلوار مارنے لگا، ابھی تلوار اٹھائی ہے کہ زور سے چھڑاپ کی آواز آئی اور دیکھتا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ اوندے منہ جا گرا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بڑا زبردست لاش کا نشان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور وہ مر چکا اور جہنم رسید ہو چکا ہے۔ بعد میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا تو کہا اے میرے صحابہ
یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی جو جبریل علیہ السلام آسمانوں سے فرشتے لے کر آئے تھے. یہ مدد نازل ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اور دشمن تیگ ہوتے چلے گئے. اور اسی اثناء میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے اور ان کے ایمانی جذبے کا زبردست قسم کا اظہار ہوتا ہے. معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر نکلتے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں, ان کے ایک بچہ دائیں آ جاتا ہے اور ایک بائیں آ جاتا ہے. چچا آپ کو معلوم ہے ابو جہل کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے, وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. کہا پھر تم کیا کرو گے؟ کہا اس سے بدلہ لینا ہے اور اس کو ہلاک کرنا ہے. اس وقت تک ہم اس جان نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کو جو ہے وہ جہنم رسید نہ کر دیں. عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے میں سوچنے لگا یہ بچے کیا کریں گے, میں تو خود جو ہے وہ کمزور سا آدمی ہوں اور جو ہے وہ ناتواں ہوں اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں, تو یہ کیا کریں گے؟ اسی اثناء میں مجھے ابو جہل نظر آ گئے. تو میں نے کہا بیٹا وہ ابو جہل ہے تمہارا شکار. چنانچہ میں نے دیکھا وہ کسی عقاب کی طرح لپکے اور تیزی کے ساتھ جا کر دونوں نے حملہ کیا اور ابو جہل کو جا کر زمین پہ گرا دیا. اس کی لاش جو ہے وہ زمین پہ گر گئی اور اسی اثناء میں جنگ ہوتی رہی. پھر جنگ جب ختم ہونے کے قریب ہوئی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلاش کرتے کرتے ابو جہل کی گردن کے اوپر پہنچ گئے اور دیکھا کہ ابھی اس کے اندر روح موجود ہے, مرا نہیں ہے لیکن مرنے کے قریب ہے. اس کی گردن کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے کون ہے تو؟ کہنے لگا ابن مسعود. کہا وہ بکریوں کے چرواہے تو میری گردن پہ چڑھ گیا ہے, بڑی اونچی گھاٹی پہ چڑھ گیا ہے. اس کے تکبر اور غرور کا موازنہ کیجئے, ابھی بھی وہ غرور کے اندر مبتلا ہے. کہنے لگا تو بکریوں کا چرواہا بڑی اونچی گھاٹی پہ چڑھ گیا ہے, میں تو بہت اونچا آدمی ہوں, تیرے ہاتھوں سے میں قتل ہوں گا. کہا ہاں تجھے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. اور اس کی گردن جو ہے وہ اڑائی اور اتار کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی. اس طریقے سے جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. 70 کے قریب کافر جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے اور 70 کے قریب کافر جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کا مارکا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کر دیا اور حق کو واضح کر دیا اور باطل کو مٹا کر چھوڑ دیا. یہ سورۃ انفال میں اسی کا ذکر کیا گیا جو شروع میں نے آیات پڑھی ہیں. اس سے قبل کہ میں آیات کا ترجمہ دوبارہ ذکر کروں, چند ایک فوائد اس غزوے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. نمبر 1, جزاء سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی کے ساتھ ہوتا ہے. الجزاء من جنس العمل, جس طرح کا کوئی کام کرتا ہے اسی طرح کا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. عام طور پہ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے جب مسلمان نکلے تو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بھی لوٹ کا کام کرتے ہیں, اسلام بھی تمہارا لوٹ مار کرنے کا حکم دیتا ہے. انہیں اس وقت عدل اور انصاف یاد آ جاتا ہے. جب وہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. بچیوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, ہسپتالوں کے اوپر, مسجدوں کے اوپر, سکولوں کے اوپر جب وہ بمباری کرتے ہیں اور لاشوں کے پرخچے اڑاتے ہیں اور بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ انسانیت سوز جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم جو ہے وہ کپ کپا اٹھتے ہیں, وہ منظر دیکھا نہیں جاتا. اس وقت ان کو کبھی عدل اور انصاف یاد نہیں آتا. لیکن مسلمان تھوڑا سا کام کرنے کے لیے نکلے تو انہیں لوٹ مار جو ہے وہ یاد آتا. شریعت کہتی ہے جتنی زیادتی کسی نے کی ہے اتنی زیادتی اس کے ساتھ کی جا سکتی. مسلمانوں کو ان کے مال و دولت سے محروم کر دیا, ان کی جائیدادوں سے محروم کر دیا, ان کی اولادوں سے محروم کر دیا. اگر ایک چھوٹا سا قافلہ اس کے مقابلے میں لوٹ لیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ مسلمان وہاں پہ چھوڑ کر آئے ہیں اس کے مقابلے میں یہ قافلہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا. لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں تم چاہتے تھے کہ مال و دولت مل جائے اور تمہیں تکلیف بھی نہ آئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور ہی چاہتے تھے. بہرحال یہ جزاء سیئۃ مثلھا, جس طرح کا کوئی بدلہ کرتا ہے, کام کرتا ہے, اسی طرح کی زیادتی اس کے ساتھ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے. اگر انسان معاف کر دے یہ اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے, لیکن اگر معاف نہیں کرتا تو اتنا بدلہ لینے کی شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے. اور دنیا کا کوئی قانون اس کی مخالفت نہیں کرتا. دنیا کا کوئی قانون, ساری دنیا, یہودیت, عیسائیت اور مجوسیت اور جہاں مرضی آپ چلے جائیں,
کوئی بھی قانون جو ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا اور اس کی اجازت جو ہے وہ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ جو ہے وہ مدد نازل ہوئی، جس کا مظاہرہ میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ کیسے آسمان کی مدد جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے فریاد رسی کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگوں جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتلا دو میں انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں وہ دعا کہاں سے کر رہا ہے، کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، کس نیکی کے ساتھ کر رہا ہے، کس ایمان کے ساتھ کر رہا ہے، کس عمل صالح کے ساتھ کر رہا ہے۔ پہلے ایمان لائیے، عمل صالح کیجئے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے، کسی کا حق نہ ماریے، پھر اللہ سے دعا کیجئے اور گر گڑا کے دعا کیجئے، پھر دیکھیے آسمان سے دعا جو ہے وہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ کہا میں قریب ہوں اور دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آسمان سے فرشتے جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ اتار دیتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام کے ایمان کا مظہر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مقداد، اور پھر انصار کا کلام کرنا، یہ اعلیٰ درجے کے ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ کون کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منافق ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، وہ دین چھوڑ گئے تھے؟ اور یہ وہ موقع تھا چھوڑنے کا، کوئی صحابی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں بھاگا، کسی کے پاس تلوار ہے نہیں ہے، نیزہ ہے نہیں ہے، ڈٹ گئے اور جم کر جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ دشمنوں کو ناکوں چنے جو ہے وہ چبوائے اور اسلام کا کلا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا۔ اگر یہ لوگ اس دن نہ جمتے، آج اسلام ہم تک جو ہے وہ کبھی نہ پہنچتے۔ ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور ان لوگوں نے ان کی قربانیوں کو خاک میں ملا دیا کہ نبی کے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک کچھ تھے ہی نہیں، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بتائیے تو صحیح پھر کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے، کوئی تاریخ کی ایک کتاب لائیے، کوئی سیرت کی ایک کتاب لائیے جس میں لکھا ہو کہ ابو بکر صدیق بھاگ گئے ہوں، عمر فاروق بھاگ گئے ہوں، عثمان بھاگ گئے ہوں رضی اللہ عنہ، حضرت علی بھاگ گئے ہوں، یہ 313 میں سے کوئی بھاگا ہو؟ یہ سب ڈٹ گئے، اور ان کے ایمان کی زبردست نشانی ہے۔ بلکہ تیسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر جو فائدہ اس میں موجود ہے، صحابہ کرام نے اپنے اعلیٰ ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم واصل کیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا علی اور حمزہ نے اپنے چچا کے بیٹوں کو جہنم واصل کیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا، جب اس کے بیٹے نے کہا ابا جان جنگ میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہا بیٹا تم میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتے، نبی کا اور اللہ کا دشمن سمجھتے ہوئے میں تیری گردن فوراً اتار دیتا۔ میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے جب تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کے بارے میں سورۃ مجادلہ کی آخری آیت جو ہے وہ نازل کی ہے۔ جیسے وہ ایک انصاری صحابی گزر رہا تھا، اس کے بھائی کو قید کیا جا رہا تھا، رسیوں میں جکڑا جا رہا تھا، تو دوسرے کو کہا میرے بھائی ذرا اس کو مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں جو ہے بڑی مالدار ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں فدیہ خوب ملے گا۔ وہ جس کو باندھا جا رہا تھا وہ کہنے لگا ارے تو میرا بھائی ہے، تو یہ بات کہہ رہا ہے؟ کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ جو تجھے باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی۔ یہ اسلام کی دولت تھی، یہ اسلام کی محبت تھی، یہ اسلام کی الفت تھی۔ انہی کے بارے میں کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی دوستیاں نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان سے وہ کسی طرح کی دوستی نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام نے اعلیٰ درجے کا ایمان ذکر کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں پکے مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، جنتی ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کون کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایماندار نہیں تھے؟ ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو ایماندار اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیے، وہ جہنم سے بچنے کا جو ہے وہ انتظام کر لیں، بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔
بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، وقت جو ہے وہ بیت گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے کہ آج بھی دشمن ہمارے سروں پہ مسلط ہے اور جنگ کے موقع پر ایمان کام آتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کام آتا ہے، اللہ کے اوپر یقین کام آتا ہے، اور آپس میں الفت اور محبت جو ہے وہ کام آتی ہے۔ اگر اسی طرح کا آج بھی ہم ایمان پیدا کر لیں تو یقیناً آج بھی فضائے پیدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا ایمان جو ہے وہ نصیب فرما دے، ہماری امت کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرمائے، اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے اور تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔